بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، ہم سب کے سب اللہ کے بندے ہیں. ہماری عورتیں اللہ کی بندیاں ہیں، اور بندہ ہونے کے ناطے سے، بندی ہونے کے ناطے سے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ہمارا آقا ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا معبود ہے، وہ ہم سے خوش رہے، وہ ہم سے راضی رہے، وہ ہم سے ناراض نہ ہو. ایک سوگھڑ عورت، ایک سمجھدار اور دیندار عورت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کا خاوند اس سے ہمیشہ راضی رہے. ایک فرما بردار اور نیکوکار شاگرد کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کا استاد اس سے خوش رہے، اس سے راضی رہے. ایک ملازم کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کا باس، اس کا افسر، اس کا آفیسر اس سے راضی ہو، اس سے خوش ہو، اس سے کبھی ناراض نہ ہو. بالکل اسی طرح ایک بندے کو، ایک بندی کو ہر آن ہر گھڑی اس بات کی فکر لاحق ہونی چاہیے، اس بات کی فکر دامنگیر ہونی چاہیے کہ میرا رب، میرا مالک مجھ سے راضی ہو. اور کون راضی ہو؟ جس نے مجھے بنایا ہے. آپ دیکھیں، خاوند نے عورت کو بنایا نہیں ہے. خاوند کسی بیوی کا خالق نہیں ہے، کسی بیوی کا مالک نہیں ہے. کوئی استاد کسی شاگرد کا مالک نہیں ہے، خالق نہیں ہے، رب نہیں ہے، پروردگار نہیں ہے. اور کوئی افسر کسی ملازم کا خالق اور مالک نہیں ہے، کسی ملازم کا رب نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اسے یہ فکر دامنگیر رہتی ہے، یہ مجھ سے راضی ہوگا تو پھر زیادہ اچھا ہے، یہ مجھ سے ناراض ہوگا تو کام خراب ہو جائے گا. میرے دوستو، آج میں اور آپ اس بات کو سوچیں کہ آج ہم نے اپنے اللہ کو اتنا درجہ دیا ہوا ہے جتنا ایک سوگھڑ عورت نے اپنے خاوند کو دیا ہوا ہے، ایک شاگرد نے اپنے استاد کو دیا ہوا ہے، ایک ملازم نے اپنے افسر کو دیا ہوا ہے. کیا ہم نے اللہ کو اتنا مرتبہ دیا ہوا ہے؟ کیا ہمیں اللہ کا اتنا خیال رہتا ہے؟ کیا ہمیں اللہ کی اتنی فکر رہتی ہے کہ وہ مالک مجھ سے راضی ہو جائے؟ اور وہ کون ہے؟ وہ عورت کا خاوند نہیں ہے، وہ ملازم کا افسر نہیں ہے، وہ کسی شاگرد کا استاد نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے. اس نے ہمیں بنایا ہے. ہم ایک ناپاک گندا قطرہ تھے،
اس نے ہمیں اتنی خوبصورت شکل عطا فرمائی، اس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، اس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، اس نے ہمارے وجود کو ٹھیک ٹھاک بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، اے انسان، اے مسلمان نہیں، اے مرد نہیں، اے عورت نہیں، لفظ ہی اللہ نے ایسا استعمال فرمایا کہ اس میں مرد بھی آ گئے، اس میں عورتیں بھی آ گئیں، اس میں مسلمان بھی آ گئے، اس میں غیر مسلم بھی آ گئے، اس میں نیکوکار بھی آ گئے، اس میں شرابی، زانی، عیاش اور بدماش اور ظالم، ڈاکو، چور، یہ سب کے سب آ گئے۔ گویا ان سب کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے ان سے ایک شکوہ کر رہا ہے، ایک شکوہ کر رہا ہے۔ اچھا، ایک نقطہ اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ایک اور لفظ استعمال کر لیتے تو وہ بھی ان تمام افراد کو شامل ہو جاتا۔ اگر اللہ تعالیٰ یوں کہتے یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے انسانوں، اس میں مرد بھی آ جاتے، عورتیں بھی آ جاتی، فرما بردار بھی آ جاتے، نافرمان بھی آ جاتے، کافر بھی آ جاتے، مسلمان بھی آ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس نہیں کہا، یا ایھا الناس نہیں کہا، اس لیے کہ یا ایھا الناس کا جو خطاب ہے وہ اجتماعی ہے۔ یا ایھا الناس کا جو خطاب ہے وہ اجتماعی ہے، وہ اجتماعی ہے، اور جب خطاب اجتماعی ہو تو اس کا وزن کم ہو جاتا ہے، جب خطاب اجتماعی ہو تو اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے، جب خطاب اجتماعی ہو تو اس کی تاثیر کم ہو جاتی ہے۔ ایک استاد ایک پوری کلاس کو سامنے بٹھا کے ڈانٹ رہا ہے، تم سب کے سب نافرمان ہو، تم میری مانتے نہیں ہو، صحیح پڑھتے نہیں ہو، تو یہ جو اجتماعی خطاب ہو رہا ہے اس کا بھی ایک اثر ہے۔ لیکن اگر ان میں سے کسی ایک کو الگ الگ بلا کے کہے، انگلی اٹھا کے کہ تو ایسا ہے، تو نافرمان ہے، تو صحیح نہیں پڑھتا ہے، ماں باپ کو چھوڑ کے آیا ہوا ہے پھر بھی صحیح نہیں پڑھتا ہے، تیرے باپ کتنی مشکل سے تیرا خرچہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کا ایک اثر ہی الگ ہوگا، اس کی ایک تاثیر ہی اور ہوگی، اس کا ایک وزن اور طاقت ہی اور ہوگا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اس آیت میں یوں نہیں کہہ رہے اے دنیا بھر کے مردوں عورتوں، اے دنیا بھر کے کافروں مسلمانوں، ساری دنیا کے انسانوں، اللہ یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الانسان۔ اس خطاب سے ایسے لگ رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے انسانوں کو، جس میں کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، فرما بردار بھی ہیں، نافرمان بھی ہیں، ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ بلا کے خلوت میں بٹھا کے الگ الگ اس کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ ما غرک بربک الکریم، میرے بندے، میری بندی، وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے مجھ سے دور کر دیا ہے، جس نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، جس نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا ہے، میری نافرمانی میں ڈال دیا ہے۔ کس کی نافرمانی میں؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اس رب کی نافرمانی جس نے تمہیں بنایا ہے، بنانے والے کی نافرمانی، سیٹھ کی نہیں، افسر کی نہیں، استاد کی نہیں، پیر کی نہیں، بلکہ اس رب کی جس نے تمہیں بنایا۔ اور پھر تم غور کرو تمہیں اس نے کتنا اچھا بنایا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، سواک کا مطلب ہے، سواک اور عدلک ان دونوں کا مطلب ہے برابر بنایا، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ سواک کا مطلب ہے کہ تمہارے جس عضو کو جہاں رکھنا چاہیے تھا اس نے وہیں پہ رکھا۔ ناک جہاں ہے یہیں اچھی لگتی ہے نا، اگر ناک کسی اور جگہ فٹ کی جاتی انسان کتنا برا لگتا۔ آنکھیں جہاں ہیں وہیں اچھی لگتی ہیں، اگر آنکھیں اس جگہ سے ہٹا کے کہیں اور فٹ کر دی جائیں انسان کتنا بدصورت اور کتنا برا لگے۔ اگر انسان کا منہ جہاں ہے وہاں نہ ہو بلکہ کسی اور جگہ فٹ کر دیا جائے تو انسان کتنا برا لگے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے وجود کو میں نے، تمہارے وجود کا سیٹ اپ میں نے ایسا بنایا، تمہارے وجود کا نظام میں نے ایسا بنایا کہ کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ فعدلک، اور
اور میں نے تم پہ یہ بھی احسان کیا کہ ہر چیز کو اس کے توازن کے ساتھ رکھا، ہر چیز کا سائز الگ رکھا، ناک کا سائز الگ ہے، ہونٹوں کا سائز الگ ہے، کانوں کا سائز الگ ہے، پاؤں کی انگلیوں کا سائز الگ ہے، ہاتھوں کی انگلیوں کا سائز الگ ہے، اور آنکھوں کا سائز الگ ہے، کانوں کا سائز الگ ہے۔ انسان جو ہی بڑھتا ہے، جو ہی اس کی عمر بڑھتی ہے تو ہر چیز بڑھتی ہے، ہاتھ بھی بڑھتے ہیں، پاؤں بھی بڑھتے ہیں، ناک بھی بڑھتی ہے، اور کان بھی بڑھتے ہیں، اور ہونٹ بھی بڑھتے ہیں۔ اگر سارے اعضاء ایک ہی سائز کے ساتھ بڑھتے چلے جاتے تو انسان کتنا عجوبہ بن جاتا، اور کتنا بدصورت اور کتنا عجیب ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اس رب کی نافرمانیاں کر رہے ہو، تم اس رب سے دور بھاگ رہے ہو، تم اس رب کی نافرمانی کر رہے ہو جس نے تمہیں بنایا، یعنی عدم سے وجود بخشا، تمہارے ہر عضو کو اپنی جگہ رکھا، ہر ایک کا سائز ایسا رکھا جو اچھا لگ رہا ہے۔ اگر اس سے آگے اس سے کم ہوتا یا اس سے زیادہ ہوتا تو انسان برا لگتا۔ جس رب نے تمہارے ساتھ اتنا بڑا خوبصورت نظام چلایا ہے، تم اس کو ناراض کر رہے ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ایک عورت کو اس بات کا احساس تو ہے کہ میں فلاں کی بیٹی ہوں، اس بات کا احساس تو ہے میں فلاں کی بیوی ہوں، اس بات کا احساس تو ہے ہمارے مرد کو، اس بات کا احساس تو ہے کہ میں مدرسے میں پڑھتا ہوں، میں کالج میں پڑھتا ہوں، میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، فلاں باپ کا بیٹا ہوں، فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہوں، میں تو پٹھان ہوں، اجی میں تو سندھی ہوں، اجی میں تو مہاجر ہوں، اجی میں تو پنجابی ہوں، میں تو بروہی اور بلوچ ہوں۔ اس بات کا احساس تو ہے، ارے اس بات کا احساس بھی ہے کہ تو اللہ کا بندہ ہے۔ ابھی یہاں کچھ دن پہلے حالہ میں اس میں حیدرآباد میں قتل ہوا، سارے پٹھان کٹھے ہو گئے، سندھی الگ کٹھے ہو گئے، پٹھان الگ کٹھے ہو گئے۔ اس بات کے احساس کی وجہ سے پٹھان مارا گیا ہے، لہٰذا سندھی مارا گیا ہے، لہٰذا ہم سب سندھی ہیں، ہم سب جمع ہو جائیں گے۔ اور سندھیوں نے پٹھانوں کے خلاف جب ایک نظام بنایا تو ایک دم پٹھان کٹھے ہو گئے کہ ہم پٹھانوں کے خلاف یہ ہو رہا ہے، تو ہم سارے پٹھان کٹھے ہو گئے۔ پٹھان ہونے کا احساس ہے، سندھی ہونے کا احساس ہے، پنجابی ہونے کا احساس ہے، اور بروہی اور بلوچی اور سرائکی ہونے کا احساس ہے، اللہ کا بندہ ہونے کا بھی احساس ہے، اللہ کی بندی ہونے کا بھی احساس ہے۔ روزانہ 5 دفعہ مؤذن اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے 5 دفعہ تمہیں اللہ کے حکم کی طرف بلاتا ہے، اللہ پاک کے سامنے جھکنے کے لیے بلاتا ہے۔ کیا ہمارے دکاندار کو اس کا احساس ہوتا ہے؟ ہمارے ملازم کو اس کا احساس ہوتا ہے؟ ہمارے حکمران کو اس کا احساس ہوتا ہے؟ ہمارے غریب امیر مرد عورت کو اس کا احساس ہوتا ہے؟ میں بندہ ہوں، میں بندی ہوں، آقا کا بلاوا ہے، میں نے جانا ہے، اللہ کا بلاوا ہے، میں نے جانا ہے۔ 90% مسلمان نماز ہی نہیں پڑھتے، 90% نماز ہی نہیں پڑھتے، واضح حکم کو ٹھکراتے ہیں، واضح حکم کو ٹھکراتے ہیں۔ اور نماز کتنا بڑا حکم ہے، کتنا بڑا امر ہے، اس کا اندازہ اس سے لگائیے، اس سے لگائیے۔ ہمارے نبی جب دنیا میں تشریف لائے نا، ہمارے نبی جب دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ حضرت آمنہ کے بطن مبارک سے باہر تشریف لائے، تو باہر تشریف لاتے ہی سب سے پہلے آپ نے سجدہ کیا، سجدہ کیا۔ علماء کہتے ہیں یہ سجدہ کیوں کیا، یہ سجدہ کیوں کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت اور بزرگی اور آپ کا معجزہ دکھانا تھا تو آپ علیہ السلام عربی میں کوئی بات کہہ دیتے، عربی میں سلام کر لیتے، سورہ فاتحہ پڑھ لیتے، سورہ یاسین پڑھ لیتے، سورہ رحمان پڑھ لیتے، یا اپنی امی کو امی کہہ کے پکار لیتے۔ ان ساری باتوں سے ہمارے نبی کی کرامت
ہمارے نبی کی بزرگی، ہمارے نبی کا معجزہ ظاہر ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے لیے ہمارے نبی کے لیے سجدے کا انتخاب فرمایا، یہ بتانے کے لیے کہ محمد دنیا میں نمازیں لے کر آ رہے ہیں، سجدے لے کے آ رہے ہیں، سجدے کا پیغام لے کر آ رہے ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ سے نکل کے سجدہ کریں اور ہمارے 25 سال 50 سال اور 60 سال اور 20 سال کے نوجوان نماز نہ پڑھیں، 5 وقت کی اذان سن کر مسجد میں نہ آئیں، عورتیں اذانیں سن کر گھروں میں مصلی نہ بچھائیں، تو بتائیے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کیا ہوئے؟ یہ تو آپ کا پہلا دن ہے جب آپ دنیا میں تشریف لائے، جب آپ دنیا سے گئے، جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے، جب آپ کا دنیا سے انتقال ہونے لگا، تو آخری لمحات تھے، آپ وصیتیں فرماتے رہے، وصیتیں فرمانے کے بعد پھر آپ نے ازواج مطہرات سے ملاقات کی، اس کے بعد آپ نے گنے چنے صحابہ سے ملاقات کی، حضرت علی کو بلایا، ان سے ملے، حضرت فاطمہ کو بلایا، ان سے ملے، امام حسن حسین کو بلایا، ان سے ملے، ان کو گلے لگایا، آنکھ سے آنسو نکلے۔ جب سب سے مل کے فارغ ہو گئے، اب بالکل جانے کا وقت قریب ہو گیا، تو آخری الفاظ جو ہمارے نبی کی زبان سے نکل رہے تھے وہ یہ تھے، الصلاۃ، اے میری امت میں جا رہا ہوں، نماز کا خیال کرنا، اسے ضائع نہ کر دینا، نماز کو ضائع نہ کرنا، 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 نماز کا خیال کرنا، نماز کو ضائع نہ کرنا۔ یہ کہتے 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 آپ کی آواز بند ہوئی۔ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ فجر میں کیوں نہیں اٹھا جاتا؟ کہ بندہ ہونے کا احساس نہیں ہے، بندی ہونے کا احساس نہیں ہے۔ ایک ماں کو اپنے بچوں کی ماں ہونے کا احساس ہے تو وہ صبح کو جلدی اٹھ کے ان کا ناشتہ تیار کرتی ہے، ان کی ڈریس تیار کرتی ہے، ان کو کپڑے پہناتی ہے، ان کو نہلاتی دھلاتی ہے۔ 8 بجے بچوں کا اسکول شروع ہوتا ہے، وہ 8 بجے نہیں اٹھتی، وہ 6 بجے اٹھتی ہے، 5 بجے اٹھتی ہے، ناشتہ تیار کرتی ہے، ڈریس استری کرتی ہے اور بچے کو اٹھاتی ہے، اس کو نہلا دھلا کے ناشتہ کرا کے اور اس کو دستہ پکڑا کے 8 بجے اسے اسکول پہنچاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بچوں کی ماں سمجھتی ہے۔ کاش کہ یہ عورت اپنے آپ کو اللہ کی بندی بھی سمجھتی، ہمارا مرد اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بھی سمجھتا، تو اس کے لیے صبح فجر میں اٹھنا آسان ہو جاتا۔ میرے دوستو، آج ساری دنیا کے لوگ پریشان ہیں، مختلف مصیبتوں کا شکار ہیں، پریشانیوں میں گرفتار ہیں۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ملتا جو کہتا ہو اللہ کا شکر ہے، کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ملتا۔ اگر آج یہاں اعلان ہو نا، آج یہاں اعلان ہو کہ بھائی دعا کے بعد، نماز کے بعد جس کسی کا جو مسئلہ ہو وہ آئے، اس کو ایک دعا بتائی جائے گی، پوری گارنٹی کے ساتھ اس دعا کو پڑھے گا، اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو میرا خیال ہے ایک آدمی بھی باہر نہیں جائے گا، سارے کے سارے بیٹھ جائیں گے، اس لیے کہ سارے ہی پریشان ہیں، سبھی کے ساتھ مسائل ہیں۔ کوئی گھر کے اندر سے پریشان ہے، کوئی گھر کے باہر سے پریشان ہے، کوئی اپنے آپ کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے بیوی بچوں کے لیے پریشان ہے۔ اور جب پریشانیاں بڑھ جائیں، جب مسائل بڑھ جائیں، جب پریشانیاں بڑھ جائیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پاک کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں جتنی پریشانیاں بڑھ رہی ہیں اتنے ہم اللہ سے اور دور ہو رہے ہیں، اللہ سے اور دور ہو رہے ہیں، اللہ سے اور دور ہو رہے ہیں۔ دیکھیں نا کیسی ابھی جو بارشیں ہوئی ہیں،
آپ شہروں والوں کو تو پتہ نہیں اس کا احساس ہوا کہ نہیں ہوا، آپ نے تو بس یہ دیکھا سڑکیں پانی سے بھر گئیں اور لوگ کشتیوں میں چڑھ کے ایک راستے سے دوسرے راستے کی طرف جا رہے ہیں، رکشے بند ہو گئے، موٹر سائیکلیں بند ہو گئیں، گاڑیاں بند ہو گئیں اور گھروں کی چھتیں بہنے لگ گئیں۔ آپ نے تو بس یہی دیکھا۔ آپ زمینداروں سے پوچھیں، اربوں کا ان کا نقصان ہو گیا، اربوں کا نقصان ہو گیا، اور یہ صرف ان کا نہیں ہوا، سارے ملک کا ہوا۔ جب کپاس کی فصلیں برباد ہو گئیں تو کپاس سے دھاگا بنتا ہے، دھاگے سے کپڑا بنتا ہے۔ آپ بتائیں کس کا نقصان ہوا؟ صرف زمیندار کا نقصان ہوا۔ پیاز کی فصلیں برباد ہو گئیں، پیاز کی فصلیں برباد ہو گئیں۔ مجھے ایک ساتھی نے بتایا صرف 5 لاکھ روپے کا پیاز کا بیج میں نے کھیت میں ڈالا تھا جو سب کا سب برباد ہو گیا۔ 5 لاکھ کا صرف بیج، اس کے علاوہ جو محنت ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ اربوں کا نقصان ہو گیا، لیکن اتنی تباہی کے بعد بھی مسجدوں میں نمازی بڑھتے نہیں دیکھے، فجر میں لوگوں کو اٹھ کر مسجد میں آتا نہیں دیکھا، نوجوانوں کو میوزک سے توبہ تائب ہوتے نہیں دیکھا، اور یوٹیوب اور فیس بک اور ساری ان بدماشیوں، ان فحاشیوں، ان اوریانیوں سے توبہ تائب ہوتے نہیں دیکھا، عورتوں کو پردہ اوڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، عورتوں کو بے پردگی سے توبہ تائب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، حالانکہ یہ پریشانیاں تو آئی ہی اس لیے تھیں۔ میرے دوستو، ہم چیک کریں کہ ہم کتنی الٹی چال چل رہے ہیں، کتنے غلط جا رہے ہیں۔ اس لیے مسائل گھٹنے کی بجائے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، گھٹنے کی جگہ بجائے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور تجزیہ نگار بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی پہ، کوئی ادھر کی مار رہا ہے، کوئی ادھر کی مار رہا ہے، کوئی اس کے سر تھوپ رہا ہے، کوئی اس کے سر تھوپ رہا ہے، کوئی یہ نہیں سوچتا کہ میرا اپنا کیا حال ہے۔ یہ جتنے تجزیہ نگار بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے اینکر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ان سے پوچھے کہ تم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں بھائی؟ تمہاری زندگی میں تمہاری زندگی کتنی حرام سے پاک ہے؟ مسائل حکومتوں کی وجہ سے نہیں آتے، مسائل اعمال کے برا ہو جانے کی وجہ سے آتے ہیں۔ حکومت تو یا جزا ہے یا سزا ہے۔ حکومت حالات کے بدلنے پہ قادر نہیں ہے، حکومت حالات کو ٹھیک کرنے پہ قادر نہیں ہے، حکومت خود یا جزا ہے یا سزا ہے۔ عوام کے اعمال ٹھیک ہیں تو حکومت ان کے لیے جزا ہے، ان کے لیے ایک انعام ہے، ان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک احسان ہے، اور اگر اعمال ٹھیک نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ایسے حکمران مسلط کرے گا کہ جو عذاب کی شکل اختیار کر جائیں گے۔ اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے، حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے، حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ پاک کا ایک اٹل فیصلہ ہے، اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے سامنے جھکیں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ جب بندہ اپنی نافرمانیوں پہ نادم ہو کر، اپنے گناہوں پہ شرمسار ہو کر اللہ پاک کے سامنے جھکتا ہے، اللہ پاک سے معافی مانگتا ہے، اللہ پاک کو اتنا پیار آتا ہے کچھ نہ پوچھو، اور اللہ پاک اس کی قسمتیں پلٹ دیتا ہے، اس کے حالات کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو نوح علیہ السلام نے سمجھایا، 950 سال سمجھایا، لیکن وہ بدماش باز نہیں آئے۔ جب باز نہیں آئے، حالات خراب ہونا شروع ہو گئے، حالات خراب ہونا شروع ہو گئے، بارش بند، قحط سالی، فقر و فاقہ، تنگی، پریشانی۔
تو نوح علیہ السلام فرمانے لگے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، میں تمہیں کہتا ہوں نا اللہ سے معافی مانگو، تم کیوں نہیں اللہ سے معافی مانگتے؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ سے معافی مانگو، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور تم پہ جو قحط سالی ہے اللہ موسلا دھار بارشیں بھیج کے تمہاری قحط سالی کو ختم کر دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں باغات بھی دے گا، نہریں بھی دے گا، مال بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا، بس تم اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ پاک سے معافی مانگو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سے بھی فرمایا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے نبی جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں تیرا رب ان کو عذاب نہیں کرے گا۔ ہمارے نبی کی زندگی ایک بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ میرے نبی جب تک تو ان میں موجود ہے ان پہ عذاب نہیں بھیجوں گا، اور اب جب حضور دنیا سے چلے جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی عذاب سے بچنے کی اللہ کے نبی کے طفیل ایک صورت بتا دی اور فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اے میرے نبی ان کو بتاؤ جب تک یہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے، معافیاں مانگتے رہیں گے، گناہوں سے توبہ تائب ہوتے رہیں گے، میں پھر بھی ان کو عذاب سے بچاتا رہوں گا۔ کتنی بڑی بشارت ہے! لیکن یہ مسئلے کا حل آپ کو یہ اینکر نہیں بتائیں گے، آپ کو یہ تجزیہ نگار نہیں بتائیں گے، آپ کو یہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے نہیں بتائیں گے، آپ کو یہ چینل چلانے والے نہیں بتائیں گے، آپ کو یہ سیاستدان نہیں بتائیں گے، یہ حل آپ کو اللہ بتائے گا، اللہ کا نبی بتائے گا، یا اللہ اور اس کے نبی کے وارث بتائیں گے۔ اور پتہ نہیں کیوں نہیں ہمیں سمجھ میں آتی، یہ ممبر سے چلنے والی بات تو ہم سنتے نہیں ہیں، نہ ہم سمجھتے ہیں، نہ ہمیں سننے کا شوق ہے۔ آپ دیکھیں جب بیان شروع ہوا اس وقت کتنے بیٹھے تھے، اور جب خطبہ ختم ہوگا امام اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرے گا اس وقت دیکھنا لوگ کتنے آ جائیں گے، اس لیے کہ یہاں سے چلنے والی بات کو سننے کا شوق ہی نہیں ہے، یقین بھی نہیں ہے کہ یہاں جو کہے گا وہ کیا کہے گا، بس یہی کہے گا نماز پڑھو نماز پڑھو، ان کو اس کے علاوہ آتا کیا ہے؟ ایک آدمی کو سر میں درد ہے تو ڈاکٹر اس کو سر کے درد کی گولی دے گا نا، سر کے درد ہی کی گولی دے گا، پیٹ کے درد کی گولی تو نہیں دے گا، نہ اس کو گردے کے درد کی گولی دے گا، سر درد ہی کی گولی دے گا اس کو۔ تو آج ساری دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں ہمارے مسائل کا حل حکومت کے پاس ہے، سیاستدانوں کے پاس ہے، ہمارے ایم پی ایس کے پاس ہے، ہمارے ایم این ایس کے پاس ہے، خدائے پاک کی قسم ان کے پاس نہیں ہے، یہ خود محتاج ہیں، یہ خود فقیر ہیں، یہ خود بھکاری ہیں، یہ خود کمزور ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اکیلے بادشاہ کے ہاتھ میں ہے، مالک الملک کے ہاتھ میں ہے، اللہ واحد قہار کے ہاتھ میں ہے، اور وہ آپ کے مسائل کو تب حل کرے گا جب آپ اس کے سامنے جھکیں تو صحیح، اس کی نافرمانی سے باز تو آئیں، اس کی نافرمانی سے توبہ طائب تو ہو جائیں۔ اس لیے بھائیو کوئی حل نہیں سوائے اس کے کہ ہم توبہ کر لیں، جو نماز نہیں پڑھتے شروع کر دیں، جو 5 نہیں پڑھتے وہ 5 پڑھنا شروع کر دیں، جو عورتیں پردہ دار نہیں ہیں وہ پردہ شروع کر دیں، جن کے گھروں میں شرعی پردہ نہیں ہے وہ شرعی پردہ شروع کر لیں، جو میوزک کے رسیاں ہیں وہ میوزک سے توبہ کریں، جو شراب میں مبتلا ہیں وہ شراب سے توبہ کریں، جو زنا میں مبتلا ہیں وہ زنا سے توبہ کریں، اور جو
اور جو سود خوری میں مبتلا ہیں وہ سود خوری سے توبہ کریں. جن کے بینکوں میں سیونگ اکاؤنٹ ہیں وہ اس سے توبہ طائب ہو کر اپنے پیسے کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھیں. جو اپنے ماں باپ سے بدتمیزیاں کرتے ہیں، ان سے لڑتے ہیں، ان سے جھگڑتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، وہ ان باتوں سے توبہ کریں. جو اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، وہ اس سے توبہ کریں. جنہوں نے اپنی بیٹیوں کا حق کھا رکھا ہے، اپنی بہنوں کا حق کھا رکھا ہے، وہ اس سے توبہ کریں. جو جھوٹ کے عادی ہوئے ہیں وہ جھوٹ سے توبہ کریں، غیبت سے توبہ کریں، اوروں کی دل آزاری سے توبہ کریں. ان باتوں سے جو عوام توبہ طائب ہو جائے گی، خدائے پاک کی قسم ان کے حکمران فرعون بھی بن گئے، اللہ پھر بھی ان کو سکون عطا فرمائے گا. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ایسوں کے حکمران فرعون ہوں. اگر وہ فرعون سدھر گئے تو سدھر جائیں گے، نہ سدھرے اللہ ان کو ایسے غرق کرے گا، برباد کرے گا، تباہ کرے گا جیسے اللہ نے فرعون کو غرق اور تباہ کیا. فرعون کتنا بڑا ظالم تھا. 70,000 بچے بنی اسرائیل کے ماؤں کی گودوں سے چھین کے ذبح کر دیے، ماؤں کی گودوں سے چھین کے ذبح کر دیے. موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہ نہیں کہا تیاری کرو رات کو فرعون کے دربار پہ حلہ بولنا ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو. ان الارض للہ یورثها من یشاء، زمین اللہ کی ہے، جب تم اللہ کے ہو جاؤ گے اللہ اس زمین کا وارث تمہیں بنا دے گا. اور ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اجعلوا بیوتکم قبلۃ، اپنے گھروں میں مسجدیں بناؤ اور اس میں نمازیں قائم کرو. تمہاری نمازوں، تمہاری دعاؤں، تمہارے صبر اور تمہارے تقوی کی برکت سے اللہ فرعون کی گردن توڑے گا. اس لیے میں اور آپ پچھلی زندگی پہ توبہ طائب ہو جائیں، اپنی زندگی کو حرام سے پاک کریں، اللہ کے بندے، اللہ کی بندیاں بن کر زندگی گزاریں. کوئی اللہ کی نافرمانی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے. اور اب تک جو ہو گئی ہیں اس پہ توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. میرے بندے اگر تیری نافرمانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ تیری نافرمانیوں نے ساری دھرتی کو ناپاک کر دیا ہے، ساری دھرتی کو گندا کر دیا ہے، ساری دھرتی کو بھر دیا ہے، اور بھرتے بھرتے تیری نافرمانیاں آسمان کے کناروں سے جا لگی ہیں، میرے بندے ایک دفعہ توبہ کرے گا پچھلا سارا معاف کر دوں گا. ایک دفعہ توبہ کرے گا پچھلا سارا معاف کر دوں گا. تو وہی سارے کے سارے توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ، اپنی زندگی کو حرام سے پاک کریں گے، 5 نمازیں پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون 5 نمازیں پابندی سے پڑھے گا؟ سارے پڑھو، پیچھے والے بھی پڑھو، آگے والے بھی پڑھو، اپنے سارے گھر کو نمازی بناؤ. مرد بھی نمازیں پڑھیں، عورتیں بھی نمازیں پڑھیں، اور اپنے علاقے، اپنے محلے، اپنے آس پاس ایسی محنت کوشش کریں کہ آپ کے علاقے میں ایک بھی مسلمان بے نمازی نہ ہو، ایک بھی مسلمان اللہ کو ناراض کرنے والا نہ ہو. اور بھائیوں فحاشی سے پرہیز کریں. یہ انٹرنیٹ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، ایک بہت بڑی آزمائش ہے آج کے مسلمان کے لیے کہ آج کا مسلمان غیر محرم عورتوں کو دیکھنے کے لیے اپنے ایمان سے تو ہاتھ نہیں دھوتا، اپنے ایمان کا سودا تو نہیں کر رہا. یہ اللہ پاک کی طرف سے آج کی نوجوان نسل کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے. جو اس آزمائش میں پار نکل جائے گا اللہ پاک اس کو دجال کی آزمائش سے بھی پار لگا دیں گے. اور جو آج اس فحاشی میں مبتلا ہو گیا، اس عریانی میں مبتلا ہو گیا، انٹرنیٹ میں مبتلا ہو گیا، جب وہ آج اس سے ہار مان گیا تو بتائیے وہ دجال کے سامنے کیا ٹھہرے گا؟ اس لیے اگر آج نوجوان نسل ان موجودہ فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اس کے بعد آنے والا سب سے بڑا فتنہ دجال کا اللہ اس سے بھی اس کی حفاظت فرمائے گا. تو بھائی اس سے بھی ہم پرہیز کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کا حق نہ کھائیں. اللہ تعالی ہم سب کو
اپنا بندہ اپنی بندی بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیجئے۔